السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، آج اسلام آباد اور راولپنڈی کل شام سے مکمل طور پر سیل ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کو ملانے والا جو راستہ ہے، فیض آباد جو اہم چوک ہے، اس کو بھی مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ جو فیض آباد سنگم سمجھا جاتا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کا، تو وفاقی دارالحکومت اور راولپنڈی دونوں شہروں میں سینکڑوں کی تعداد میں کنٹینر رکھے گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پولیس اور رینجرز کے اہلکار جو ہیں تعینات کیے گئے ہیں۔ موٹر وے پر جو ہے پشاور سے آنے والا، جو اسلام آباد کو آنے والا موٹر وے ہے، وہاں پہ کنٹینر رکھ کر تو بند کیا گیا ہے، لیکن بڑے بڑے کیل رکھے گئے ہیں روڈ کے اوپر، موٹر وے کے اوپر۔ موٹر وے مکمل طور پر سیل ہے، اس وقت بند ہے، اور بڑے بڑے کیل رکھے گئے ہیں گاڑیوں کے ٹائر پنکچر کرنے کے لیے، کہ قافلے آئیں تو ان کے ٹائر پنکچر کیے جائیں۔ اور سوابی میں اکٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، اور کے پی کے حکومت جو ہے اپنا پورا زور لگا رہی ہے۔ تمام جو سرکاری وسائل ہیں وہ بروئے کار لائے جا رہے ہیں، استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ہیوی مشینری لائی گئی ہے جو کنٹینرز کو ہٹانے کے لیے۔ علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ جی ہر حال میں ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے۔ ڈی چوک پر اعلان کیا ہے پی ٹی آئی نے، بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے، عمران خان نے، کہ بھائی ڈی چوک پر احتجاج کرو۔ اب یہ احتجاج کی بھی میں کہانی بتاتا ہوں آپ کو۔ پہلے ہم کر چکے ہیں، طیب بلوچ اور میں اس پر 2 پروگرام کر چکے ہیں۔ ایک طیب کے ساتھ میں کر چکا ہوں، ایک طیب اپنا الگ کر چکا ہے۔ آج پھر بھی میں دوبارہ سے بتا دیتا ہوں، جن لوگوں نے، جن دوستوں نے، جن میرے معزز ویورز نے وہ پروگرام نہیں دیکھا ہوگا تو ان کی انفارمیشن کے لیے بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ڈی چوک کی صورتحال بتاؤں کہ ڈی چوک بھی مکمل طور پر سیل ہے، اور ڈی چوک پر 3 کارکنان پہنچ سکے تھے، ان کو گرفتار کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے۔ فردوس شمیم نقوی وہ بھی ڈی چوک پر پہنچ گئے، لیکن کیونکہ بہت زیادہ پولیس کھڑی تھی، اور جیسے ہی پولیس ان کو گرفتار کرنے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی تو فردوس شمیم نقوی گاڑی میں بیٹھ کر بھاگ نکلے، اور وہ پولیس سے بھاگ گئے۔ اس سے پہلے فردوس شمیم نقوی نے مختلف ٹی وی چینلز پر اعلانات کیے تھے، کہ چیلنج دیا تھا پولیس کو کہ پولیس میں ڈی چوک پہنچوں گا اور پولیس مجھے گرفتار کر کے دکھائے۔ پہنچ تو گیا لیکن بھاگ گیا۔ پولیس نے گرفتاری کی کوشش کی، گرفتار نہ کر سکی۔ تو احتجاج کا مقصد پی ٹی آئی کا یہ ہے کہ جو 15 اور 16 اکتوبر کو شنگھائی تعاون تنظیم کی سمٹ ہونے جا رہی ہے، سربراہی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ سربراہی اجلاس، کوئی وزرائے خارجہ کا اجلاس بھی نہیں ہے۔ سربراہان آ رہے ہیں، رشیا، چائنا، بھارت، پاکستان، بہت نہیں کتنے ممالک ہیں، کوئی 40 ممالک ہیں تقریباً، جن کے سربراہان، ان کے وزرائے اعظم، ان کے وزرائے خارجہ، ان کے نمائندے اور مندوبین اور آبزرور جو ہیں، یہ اس میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سمٹ ہونے جا رہی ہے۔ پاکستان میں بڑے طویل عرصے کے بعد یہ اس طرح کی عالمی سطح کی ایک ایکٹیویٹی ہونے جا رہی ہے۔ اس کو سبوتاج کرنے کے لیے پی ٹی آئی نے احتجاج پر زور دیا ہے۔ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں کہ پی ٹی آئی، یہ 15-16 کو یہ سمٹ ختم ہو جائے گا نا، سمٹ تو ہو جائے گا، پی ٹی آئی کو مار مار کے ایسا الو بنائیں گے پی ٹی آئی کے ورکرز کو، جو رانا ثناء اللہ نے ان کے ساتھ کیا تھا، پرویز کھٹک کے ساتھ کیا تھا موٹر وے پر۔ آپ کو یاد ہوگا، میرا تو خیال یہ ہے کہ اس دفعہ علی امین گنڈا پور اگر انہوں نے پرویز کھٹک جیسی بے وقوفی کی تو علی امین گنڈا پور کا حشر پرویز کھٹک سے کم نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر عقل مندی کی اور کوئی اور طریقہ نکالا، کوئی بچ بچا کا، تو پھر تو الگ بات ہے۔ لیکن وفاقی حکومت نے مکمل تیاری کی ہوئی ہے کہ بھائی کسی بھی صورت میں ان کو اسلام آباد داخل ہونے نہیں دیا جائے گا۔ ڈی چوک تو دور کی بات ہے، رانا ثناء اللہ نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ آپ کو یاد ہے نا۔ لیکن خوفناک بات یہ ہے کہ کل فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کی ہے پریس کلب میں، نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں۔ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی لاشیں چاہتی ہے۔
پی ٹی آئی لاشیں اس لیے چاہتی ہے کہ ان لاشوں پر سیاست کر سکے. قربانی دینے والا تو کوئی ہے نہیں. عمران خان جیل میں اندر بیٹھے ہیں، بچے ان کے یہودیوں کے پاس ہیں، یو کے میں بیٹھے ہیں، اور دوسروں کے بچوں کی قربانیاں دینا چاہ رہے ہیں، بلی چڑھانا چاہ رہے ہیں دوسروں کے بچوں کو، غریبوں کو. ظاہر ہے اس میں غریب بھی ہوں گے، پی ٹی آئی کے تو ہوں گے ہی، ہیں ہی، لیکن غریب بھی ہوں گے. سارے امیر تو نہیں ہیں پی ٹی آئی کے لوگ. لیکن خوفناک اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میری رات بات ہوئی تھی پشاور، ہمارے دوست ہیں صحافی جو پشاور کے، ان سے میں نے پوچھا کہ بھائی کیا ہونے جا رہا ہے، کتنے لوگ لا رہے ہیں کے پی کے سے؟ تو انہوں نے کہا کہ 7-8 ہزار لوگ جمع ہوں گے، اور 7-8 ہزار لوگ کم از کم آئیں گے. تو 7-8 ہزار لوگ تو اتنا بہت بڑا کراؤڈ تو نہیں ہے جس کو منتشر کرنا، جس کو بھگانا، یا واٹر کینن کا استعمال، شیلنگ، یہ سارا کچھ سرکار کے پاس وسائل ہوتے ہیں، استعمال کرتی ہے. تو 7-8 ہزار لوگوں کو تتر بتر کرنا، بھگانا، منتشر کرنا، یہ میرا نہیں خیال کہ وفاقی حکومت کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہوگا. ہاں اگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوں پھر سرکار سوچتی ہے کہ بھائی لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیں، لاکھوں شاخوں کوئی نہیں ہے. پشاور کے صحافی بتا رہے ہیں کہ 7-8 ہزار لوگ ہوں گے جو ثوابی میں اکٹھے ہوں گے. اتنی تیاری کی ہے علی امین گنڈاپور نے، لیکن پی ٹی آئی کے پاس پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، گیدڑ ببکیاں جو جس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ میں یہ ہر حال میں ٹی چوک پہنچوں گا. بانی چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان کا جب تک حکم نہیں ملے گا ہم آگے بڑھتے جائیں گے. اور انہوں نے یہ بھی اعلان کیا ہے پی ٹی آئی نے کہ جی ہم 2 دن 3 دن بیٹھنا پڑا تو ہم بیٹھے رہیں گے. یعنی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ان کا ٹارگیٹ، کیونکہ ان کا ٹارگیٹ، یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے، ان کا ٹارگیٹ ہے شنگھائی تعاون تنظیم کو ڈسٹرب کرنا، پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنا، پاکستان کو غیر مستحکم کرنا، تاکہ عالمی دنیا آ کر دیکھے اسلام آباد میں کہ یا تم کینسل ہو شنگھائی تعاون تنظیم. اب تو کینسل ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، لیکن یا تو خون خرابہ ہو اور پھر کینسل ہو سکتی ہے، یا پھر ایسا ماحول پیدا کیا جائے جو اگر ہو بھی جاتی ہے تو ان کو یہ احساس ہو، عالمی دنیا کو بتایا جا سکے کہ بھائی پاکستان تو بالکل رسک پہ ہے، غیر مستحکم ہے، امن امان کا بڑا مسئلہ ہے، اندرونی ایک خانہ جنگی ٹائپ جو صورتحال بنی ہوئی ہے پاکستان میں. یہ ان کو احساس دلانا ہے، یعنی پاکستان کو بدنام کرنا ہے کہ پاکستان میں جس طرح یہ خطوط لکھتے رہے ہیں اقوام متحدہ کو، امریکہ کو، آئی ایم ایف کو، ان کو خطوط لکھتے رہے ہیں، اور ججز بھی ان کے، وہ بھی امریکہ میں جا کے پاکستان کے خلاف شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں، بار کو خطاب کر رہے ہوتے ہیں. اطہر من اللہ تو پاکستان کے اندرونی معاملات ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. بھائی آپ قانون کی کوئی بات کریں، ادھر عدلیہ کی کوئی بات کریں، آپ پاکستان کے سیاسی حالات پر تبصرے کر رہے ہیں. تو بہرحال پی ٹی آئی کو مولانا فضل الرحمان نے بھی ریکویسٹ کی، کل مولانا فضل الرحمان نے پریس کانفرنس کی تو انہوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ میں اپوزیشن کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کیونکہ عالمی دنیا کے سربراہان آ رہے ہیں، عالمی ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں، تو ان کو ہم نے عزت دینی ہے، ان کو ہم نے آنر دینا ہے، ان کو ہم نے یہاں پہ پریشان نہیں کرنا، پروٹوکول دینا ہے، عزت دینی ہے، اور پاکستان کا ایک اچھا امیج. چلو ہمارے مولانا کے بھی تحفظات ہیں، ہمارے اپنے آپس میں اندرونی معاملات الگ بات ہے، لیکن 2 بھائی اگر گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں فرض کریں تو ان کے اختلافات پڑوسیوں کو کیوں بھائی بتائیں، باہر کے گاؤں والوں کو کیوں بتائیں، دوسرے گاؤں والوں کو کیوں بتائیں. تو یہ ہوتی ہے سوچ. مولانا نے ان کو ریکویسٹ کی ہے، چاہے مولانا اپوزیشن میں بھی ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی مذاکرات اور رابطے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود مولانا نے بھی ریکویسٹ کی ہے ان کو، لیکن پی ٹی آئی نے مولانا کی بھی ریکویسٹ نہیں مانی. حکومت نے ریکویسٹ کی ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے محسن نقوی کو، وزیر داخلہ کو سن رہا تھا، انہوں نے یہ وارننگ دی ہے وزیر داخلہ نے کہ اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کی تو پھر ہمارے ساتھ گلہ نہ کرنا. بس اتنا ان کو وارننگ دی ہے، اور ریکویسٹ بھی کی ہے کہ آپ کینسل کریں، بعد میں احتجاج کر لیجئے گا. میں لکھ کر دے رہا ہوں کہ یہ 20 کے بعد نہیں کریں گے احتجاج.
یہ ان کا احتجاج کا سلسلہ، کیونکہ 15-16 کو تو شنگھائی تعاون تنظیم کی سمٹ ہے، اس کے بعد پھر آئینی ترامیم بھی آنی ہے۔ آئینی ترامیم ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ آئینی ترامیم آئیں گی 17 اور 20 کے درمیان۔ بلاول بھٹو زرداری کہہ چکے ہیں کہ 25 کے بعد آئینی ترامیم مشکل ہو جائیں گی، 25 سے پہلے لانی ہے۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ایک تاثر یہ مل رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت کا سربراہ مقرر کیا جائے گا، اور اس لیے آئینی عدالت کے قیام کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے، اور وہ 25 سے پہلے۔ تو 17 اور 20 کے درمیان ہوگی، تو ان دنوں میں بھی پی ٹی آئی احتجاج کرے گی۔ لیکن یہ ابھی جو احتجاج کا سلسلہ ہم نے تو پہلے ہی بتا چکے تھے، جس دن وزیر اعظم نے اقوام متحدہ میں قومی سلامتی میں خطاب کیا تھا، جنرل کونسل تھی میرا خیال ہے، تو اسی دن پی ٹی آئی نے اسلام آباد اور راول پنڈی میں تماشا کیا ہوا تھا، لگایا ہوا تھا تماشا۔ تو اسی دن ہی ہم نے کہہ دیا تھا کہ یہ شنگھائی تعاون تنظیم کو سبوتاج کرنے کی ایک پلاننگ ہے، ایک ٹھیکہ یہودی لابی سے، اسرائیل سے، بھارت سے عمران خان نے لیا ہے، جو نظر آ رہا ہے، لگ رہا ہے، کیونکہ اس سے پہلے بھی اسی طرح کے اقدامات کر چکے ہیں۔ 2014 کا دھرنا کیوں لگایا تھا؟ 2014 کا عمران خان نے 126 دن کا دھرنا اس لیے لگایا تھا، ان دنوں میں چینی صدر آ رہے تھے، شی چنگ پنگ، وہ آ رہے تھے 42-45 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری لے کے سی پیک کی، پہلی دفعہ ان کا دورہ منسوخ کرا دیا تھا۔ پھر یہ وزیر آباد والا جو تماشا کھڑا کیا عمران خان نے، جو لانگ مارچ لے کے جا رہے تھے، یہ اس وقت سعودی فرمان روا محمد بن سلمان آ رہے تھے پاکستان کے دورے پر، تو انہوں نے لانگ مارچ شروع کر دیا تاکہ غیر مستحکم کرے پاکستان کو، حالات خراب کرے پاکستان کے، اور نتیجے میں محمد بن سلمان نے بھی اپنا پاکستان کا دورہ کینسل کر دیا۔ جیسے ہی کینسل ہوا دورہ محمد بن سلمان کا، تو انہوں نے وزیر آباد میں ڈرامہ رچایا، فائرنگ کا ڈرامہ رچا کے وہ ختم کر دیا۔ تو اس طرح کے جب بھی پاکستان کے لیے، اب اس وقت ڈالر رک گیا ہے نا، عمران خان کے دور میں کس طرح اوپر جا رہا تھا، آپ گوگل پہ جا کے سرچ کریں، گوگل پہ نقشہ دیکھیں، 2018 تک رفتار دیکھیں ڈالر کی، ڈالر ورسز پاک روپیز لکھیں نا، رفتار دیکھیں وہ کس طرح جا رہا ہے، پھر 18 سے اس طرح اوپر فائر لائن کی طرح اوپر جا رہا ہے، اور اب وہ 300 سے اوپر چلا گیا تھا، جو وہ نیچے آ کے 269 اور 68 پر آ گیا ہے۔ تو یہ ڈالر مزید نیچے آئے گا۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو گیا، 7.5 ارب ڈالر جو ہیں آئی ایم ایف نے دے دیے، تو اب پاکستان کے حالات بہتر ہونے لگے ہیں، تو ادھر سے پریشانی بڑھنے لگی ہے عمران خان کی اور پی ٹی آئی کے یوتھیوں کی، کہ بھائی پاکستان کے حالات تو بہتر ہونے لگے ہیں۔ تو یہ عالمی ایجنڈے پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والا عمران خان اب شنگھائی تعاون تنظیم کو سبوتاج کرنے کے لیے کارکنوں کو کہہ رہا ہے کہ ڈی چوک پہنچو اور لاشیں گرانے کا، جس طرح فیصل واڈا نے کہا ہے کہ لاشیں گرانا چاہتی ہے، لاشیں چاہتی ہے پی ٹی آئی۔ اور مجھے پشاور کے صحافی نے بتایا کہ خوفناک صورتحال یہ ہے، خطرناک صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں یہ جو قافلہ کے پی کے سے آ رہا ہے، اس میں ورکر کم بلکہ جنگجو زیادہ ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، قبائلی علاقوں کے، ہو سکتا ہے افغانستان کے بھی ہوں، طالبان ہوں، کالعدم تنظیم کے، کیونکہ پہلے بھی آئے تھے تو اس طرح کے لوگوں کو لے آئے تھے انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ زمان پارک، اس میں بھی جو ویڈیوز اور تصویریں آئی تھی، اس میں بھی کالعدم تنظیموں کے لوگ، ٹی ٹی پی کے لوگ اس میں بھی دیکھے گئے تھے۔ تو اب ان کے پاس مسلح لوگ لائے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی میں سن رہا تھا بیرسٹر سیف کو، جو معاون ہے، مشیر اطلاعات ہیں کے پی کے، وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت لاشیں گرانا چاہتی ہے، حکومت خون ریزی چاہتی ہے۔ لیکن سچ یہ ہے جو نظر آ رہا ہے، جو کے پی کے صحافی کہہ رہے ہیں، کہ پی ٹی آئی جنگجوؤں کو اور مسلح لوگوں کو لے کے آ رہی ہے، قبائلی علاقوں سے، مختلف علاقوں سے، ٹی ٹی پی کے کالعدم تنظیم کے لوگوں کو لا رہی ہے، تاکہ تصادم ہو اور پولیس کے ساتھ، رینجرز کے ساتھ
لڑائی ہو. پی ٹی آئی کی یہ بھی کوشش ہے. تو پی ٹی آئی اب دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے آج تو نہیں پہنچیں گے، یہ شاید کل پہنچے. یہ پہنچنا تو سوال پہنچنے کا بھی ہے کہ پہنچیں گے بھی یا نہیں، لیکن اگر پہنچے بھی تو یہ کل تک پہنچیں گے، کیونکہ ان کا طویل پروگرام ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کے دنوں تک کا ان کا احتجاج کا سلسلہ جاری رہنا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، میری اس بات کو نوٹ کر کے رکھ دیجئے گا. پی ٹی آئی صرف شنگھائی تعاون تنظیم کے اس سمٹ کو، اس کانفرنس کو جو ہے، سربراہی کانفرنس کو، اس کو سبوتاج کرنی چاہتی ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.